نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ سامعین محترم، آج کی اس مجلس میں آپ کے سامنے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی ترغیب اور اس کی فضیلت کے عنوان پر چند باتیں عرض کرنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جن باتوں اور جن چیزوں کو کثرت سے بیان فرمایا ہے اور جن چیزوں کی بہت ہی زیادہ ترغیب دی ہے، ان میں سے ایک اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے سب سے زیادہ اپنی قدرت کو، اپنی طاقت کو، اپنے عظمت اور جلال کو، کبریائی اور بڑائی کو بیان کیا ہے، اپنی وحدانیت اور اپنی ربوبیت کو بیان فرمایا ہے۔ پھر نبی کی رسالت، آخرت اور جنت و جہنم کی باتیں، اور پھر بہت ہی کثرت سے بار بار اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے۔ شاید ہی کوئی پارہ ہو، شاید ہی کوئی بڑی صورت ہو جس میں مال خرچ کرنے کی ترغیب نہ دی ہو۔ غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں اور بیواؤں پر، کمزوروں اور فقیروں پر، قرض داروں پر، حاجت مندوں اور ضرورت مندوں پر۔ چنانچہ سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت سورہ بقرہ، اس کی بھی بالکل ابتدائی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقی لوگوں کی صفات کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا، کامیاب لوگوں کی صفات کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ دیگر صفتوں کے ساتھ ایک صفت یہ کہ جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تیسرے پارے کے دوسرے رکوع میں سورہ بقرہ ہی میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی یاری کام آئے گی اور نہ کسی کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ اسی طرح سورہ رعد میں 13ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی کامیاب لوگوں کے صفات کو ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، وہ اپنے مال میں سے، ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، سرًّا چپکے چپکے، وعلانیہ اور کبھی دوسروں کو ابھارنے کے خاطر لوگوں کو دکھلا کر بھی خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح سورہ ابراہیم میں اللہ فرماتا ہے قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا، میرے ایمان والے بندوں سے جا کر کہہ دو یقیموا الصلاۃ، نماز قائم کریں، وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور جو مال ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کریں، سرًّا چپکے چپکے، وعلانیہ اور دوسروں کو ترغیب دینے کے خاطر، دوسروں کو دکھلا کر بھی، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، اس دن کے آنے سے پہلے جب نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی یاری کام آئے گی۔ اور یہ بھی سن لو، یہ خرچ کرنا اللہ کے راستے میں کہیں رائے گا نہیں جاتا، اللہ دنیا میں ہی اس کا بدل دے دیتا ہے، جو اللہ کے راستے میں ایک دیتا ہے اللہ اس کو 10 دے دیتا ہے، اور آخرت میں تو بدل ہی بدل ہے، اور اللہ تو بڑا قدردان ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں سورہ سبا میں وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے فهو یخلفہ، اللہ تمہیں اس کا بدل دے گا۔ اور سورہ بقرہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، جو کچھ تم مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے فَلِأَنفُسِكُمْ، اس کا نفع تم ہی کو ملنے والا ہے۔ اسی طرح تیسرے پارے کے چوتھے رکوع میں سورہ بقرہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں ایسی ہے جیسے کوئی دانہ ہو جس کو زمین کے اندر بو دیا گیا ہو، پھر ایک دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، تو بتاؤ تو صحیح ایک دانہ ہے، ایک دانے سے 700 دانے نکلتے ہیں، تو وہ تو اللہ ہے۔ 1 روپیہ بندہ خرچ کرتا ہے اللہ 700 گنا تک اس کو پہنچا دیتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء،
بلکہ اگر اخلاص ہو کسی کا اور اللہ اس کے عمل کو اور مزید قبول کر لے تو پتہ نہیں 700 سے بھی کتنا زیادہ اللہ اس کو دے گا۔ اور بھی کئی جگہ پر اللہ نے مال خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے۔ کوئی 1-2 آیتیں ہو تو بتلاؤں، 10-20 ہو تو بتلاؤں، یہاں تو 50 اور سینکڑوں آیتیں ہیں جن میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اور ذرا یہ بھی تو دیکھیں کہ احادیث مبارکہ کیا کہتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ سینکڑوں روایتیں ہیں۔ ایک روایت ہے بخاری اور مسلم کی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر حسد کرنا ہی ہے یا حسد کے قابل اگر کوئی چیز ہے تو 2 چیزیں ہیں، 2 لوگ ہیں۔ ایک تو وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا ہو، ایک تو وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور پھر وہ اللہ کے راستے میں دن رات خرچ کرتا رہتا ہے۔ دوسرے وہ آدمی جس کو اللہ نے علم دیا ہے اور وہ اس کے ذریعے سے فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو وہ دین سکھلاتا ہے، مسائل بتلاتا ہے۔ یہ 2 چیزیں ہیں جو رشک کے قابل ہیں۔ اور یہ بھی سنیے، اگر کسی کو اللہ نے زیادہ دیا ہے زیادہ خرچ کرے، کم دیا ہے کم خرچ کرے، اللہ بڑا قدردان ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ ایک کھجور کا آدھا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی اگر تمہارے پاس زیادہ مال نہیں ہے، تھوڑا ہی ہے، تو کوئی بات نہیں، اسی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو تاکہ جہنم سے بچنے کا سامان اور ذریعہ بن سکے۔ ایک اور حدیث پاک سن لیجیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا ایکم مال وارثہ احب الیہ من مالہ، کون ہے جس کو اس کے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ پسند ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول ایسا تو نہیں ہے، ہر ایک کو اپنا مال زیادہ پسند ہوتا ہے، محبوب ہوتا ہے۔ فرمایا تمہارا مال تو وہ ہے جو تم نے آخرت کے لیے آگے بھیج دیا، اور جو جمع کر کے رکھا ہے اور بینکوں میں بیلنس کر کے رکھا ہے، جو پراپرٹی خرید کر رکھی ہے، یاد رکھو یہ سب کے سب وہ مال ہے جو تمہارے وارثوں کا ہے، تمہارا نہیں۔ تمہارا مال تو وہ ہے جو تم نے آخرت کے بینک میں جمع کر لیا، آخرت کے خزانے میں جمع کر دیا۔ اب میں آپ کے سامنے ایک واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ یہ واقعہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے، مسلم شریف کی روایت میں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی پہلے زمانے میں ایک چٹیل میدان میں سفر کر رہا تھا، جا رہا تھا، جاتے جاتے چلتے چلتے اس نے اچانک ایک آواز سنی جو بادلوں سے آ رہی تھی۔ بادل سے کوئی کہہ رہا تھا، اسق حدیقۃ فلاں، جاؤ فلاں کے باغ کو سیراب کرو۔ تو وہ بادل کا ٹکڑا جو اس کے سر پر سے گزر رہا تھا، اس نے راستہ بدل لیا اور پھر ایک طرف چلنے لگا، یہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد کیا دیکھتا ہے، بارش ہونے لگی اور بادلوں نے اپنا پانی برسایا۔ وہ سارا کے سارا پانی ایک نالی کے اندر جمع ہو گیا، جیسے زمین کے اندر نالیاں ہوتی ہیں نا، اس میں پانی جمع ہوتا ہے، تو ویسے ہی ایک نالی کے اندر پانی جمع ہوا اور وہاں سے وہ پانی ایک طرف کو چلنے لگا۔ یہ عجیب و غریب ماجرا دیکھ کر اور یہ تعجب خیز بات دیکھ کر وہ بھی اس پانی کے پیچھے پیچھے چلنے لگا کہ چلو دیکھیں آخر بات کیا ہے۔ وہ پانی ہوتے ہوتے ایک باغ میں داخل ہوا، پانی کے پیچھے یہ شخص بھی داخل ہوا، دیکھا کہ باغ میں ایک شخص کھڑا ہے جو اپنے پھاوڑے سے مٹی درست کر رہا ہے اور وہ پانی درختوں کو پہنچا رہا ہے۔ یہ تعجب خیز ماجرا دیکھ کر اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی اور اس نے اس آدمی سے پوچھا، او اللہ کے بندے تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے نام بتلایا اپنا، یہ وہی نام تھا جس کی آواز بادلوں سے آئی تھی۔ پھر اس شخص نے پوچھا، یعنی جو باغ میں کھڑا تھا، اس نے پوچھا کہ تم میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو اس نے پورا واقعہ کہہ سنایا کہ یہ پانی جس بادل کا ہے، اس بادل سے ایک آواز آ رہی تھی کہ فلاں شخص کے باغ کو پانی پلانا ہے، لہٰذا وہیں جا کر برسو۔ آخر کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری ایسی مدد ہو رہی ہے، کوئی تو تمہارا عمل ہوگا جو اللہ کے یہاں قبول ہوگا۔
اس بندے نے جواب دیا چونکہ تم یہ سارا واقعہ کہہ سنا رہے ہو اس لیے میں اصل بات بتاتا ہوں کہ اس باغ کی جو بھی پیداوار ہوتی ہے، جو بھی پھل اس باغ میں آتے ہیں، تو میں اس کا تیسرا حصہ، 3 حصے کرتا ہوں، تیسرا حصہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں، 1 حصہ میں اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہوں، اور 1 حصہ دوبارہ باغ میں لگا دیتا ہوں، یعنی اس کو بیچ کر جو مال آتا ہے وہ باغ ہی پر صرف کرتا ہوں۔ تو دیکھا آپ نے اس بندے کا یہ عمل، اپنے مال کے 3 حصے کرنا، 1 باغ پر لگا دینا، 1 اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا، اور 1 اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا، یہ اللہ کو اتنا پسند تھا کہ اللہ تبارک و تعالی خصوصی طور پر اپنے غیبی نظام کو چلا کر اس کے باغ کو سیراب کرتے تھے۔ تو میرے دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی پر مکمل توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے اپنے مال کو زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بنیں، غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، بیواؤں پر، دیگر ضرورت مندوں اور حاجتوں پر، اور اللہ پر یقین رکھیں اللہ اس کے بدلے دنیا بھی دے گا اور آخرت میں تو دے گا ہی دے گا، اور کتنا دے گا یہ تو اسی کو معلوم ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔